غور تو کریں، 1450 سال ہو گئے ہمارے آقا مولا کو اس دنیا میں تشریف لائے ہوئے۔ اس سال بھی حضور کی آمد کا جو جشن منایا گیا ہے وہ بے مثال تھا، بے مثال تھا۔ اللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ حضور کی جو یہ شان کے تذکرے ہیں روز بروز بڑھتے ہی جائیں گے۔ صبح قیامت تک آپ کی شان یوں ہی بڑھتی جائے گی، بلکہ قیامت کے دن بھی سارے نبی کہیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ کریں گے تو محمد عربی کریں گے۔ اپنی امت کی شفاعت حضور خود فرمائیں گے سجدے میں گر کے۔ تو دنیا کے اندر بھی بے مثال، قیامت کے اندر بھی بے مثال، حضور کا کوئی ثانی نہیں ہوگا۔ رب نے قرآن میں فرما دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہیں جی اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ یہ رب نے قرآن میں فرما دیا، بات ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال ولادت باسعادت کے بارے میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ احباب ذی وقار، یہ جو ہم میلاد پاک کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، حضور کی ولادت باسعادت کا ذکر کرتے ہیں، سنتے اور سناتے ہیں، اس کا ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے بیان کرنے کا کہ لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہو جائے، ہمارے دلوں میں آقا کریم علیہ السلام کی محبت پیدا ہو جائے، اور پھر آپ کی محبت کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں پیروی کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ بعض اوقات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک سے اپنا میلاد خود بیان فرماتے تھے۔ حدیث مبارکہ پیش کرنے لگا ہوں، صحیح ابن حبان شرح السنہ شعب الایمان کے اندر یہ روایت موجود ہے جو پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے آقا علیہ السلام سے سنا، حضور نے ارشاد فرمایا انی عند اللہ مکتوب بخاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ۔ حضرت ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا، حضور نے فرمایا ابھی حضرت آدم علیہ السلام اپنی پیدائش کے مراحل سے گزر رہے تھے، ابھی آدم علیہ السلام اپنی پیدائش کے مراحل سے گزر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھے خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا۔ ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ ختم نبوت کا تاج محمد عربی کے سر پہ سجا دیا گیا ہے۔ اور آگے سنیے، اللہ اکبر، فرمایا وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ دعوت بِإِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَةُ عِيسَى وَرُؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْنِي أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں میری نبوت اور عظمت کیسے شروع ہوئی، میں اپنی نبوت اور عظمت کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میرے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے میرے لیے دعا فرمائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میری بشارت دی، اور میں اپنی والدہ کا وہ نظارہ ہوں، وہ خواب ہوں جو میری والدہ نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا۔ کیا دیکھا تھا؟ اماں آمنہ فرماتی ہیں جب میرا چاند دنیا میں آیا مجھ سے نور نکلا، مجھ سے نور نکلا، اس نور کی نورانیت میں، اس نور کی روشنی میں میری امی آمنہ نے شام کے محلہ دیکھ لیے،
جو مکہ سے ہزاروں میل دور تھا، اما آمنہ بیٹھی اپنے کمرے میں، بند کمرہ، لیکن بند کمرے میں رب نے حجابات اٹھا دیے اور شام کے محلات اما آمنہ نے اپنے کمرے میں بیٹھ کے دیکھ لیے۔ اور اگلی روایت سنیے، یہ حضور کی آمد کی باتیں صرف ہم نہیں کر رہے، گزشتہ آسمانی جتنی کتابیں گزری ہیں اس کے اندر حضور کے اوصاف کریمہ بیان کیے گئے تھے، یہ بیان کیا گیا تھا حضور مکے میں تشریف لائیں گے۔ جتنی سابقہ آسمانی کتابیں گزری ہیں ان میں لکھا گیا تھا، تمام نبیوں کو بھیجا گیا تھا، کیا کہ آمنہ کے لال مکہ میں آئیں گے، مکہ سے ہجرت فرما کے پھر مدینہ میں آئیں گے، اور پھر اہل مدینہ کو اپنے فیوز و برکات سے نوازیں گے۔ اور حضور کی میلاد کی تفصیل اتنی ہے کہ میں کہوں کہ حضور کی آمد سے پہلے ہر نبی نے اپنی امت کو بتایا، ہر امت جانتی تھی کہ محمد عربی مکہ میں آئیں گے، مکہ سے مدینہ میں آئیں گے، پھر مدینہ میں آپ کا روزہ بنے گا، پھر وہاں حضور کے چاہنے والے قیامت تک آتے رہیں گے۔ حضور کی میلاد کی تفصیل بیان کرنے لگا ہوں، اور یہ روایت موجود ہے المستدرک علی الصحیحین کے اندر اور دلائل النبوہ کے اندر جو پیش کر رہا ہوں۔ کیا روایت ہے؟ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ مکہ پاک میں ایک یہودی تاجر رہتا تھا، اس نے سابقہ آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا تھا، اس کے اندر پڑھا ہوا تھا حضور کی آمد کی نشانیوں کے بارے میں، اس نے یہ پڑھا ہوا تھا جس رات میرے اور آپ کے نبی نے اس دنیا میں آنا تھا۔ اس نے اہل قریش کو، اہل مکہ سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے قبیلے میں آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے کہ نہیں؟ وہ کہنے لگے سانو تے کوئی پتہ نہیں کوئی بچہ آج رات آیا ہے کہ نہیں۔ وہ کہنے لگیا آج رات اللہ تعالیٰ کا آخری نبی پیدا ہو چکا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہودی کہہ رہا ہے کہ آج رات اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کی ولادت ہو چکی ہے، اور ساتھ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ وہ جو سونا ہوگا اس کے دونوں کندھوں کے درمیان نشان کیا ہوگا؟ مہر نبوت ہوگی۔ دونوں کندھوں کے درمیان مخصوص بال مبارک ہوں گے، وہ بال مبارک مہر نبوت کی نشانی ہوگی، آخری نبی کی نشانی ہوگی۔ وہ لوگ پریشان ہو گئے، جب پریشان ہوئے اپنے اپنے گھروں میں گئے، جا کے اپنی بیگمات سے پوچھنے لگے، اپنے بچوں سے پوچھنے لگے، اہل محلہ سے پوچھنے لگے آج ہمارے قبیلہ میں کوئی بچہ پیدا ہوا کہ نہیں؟ کسی نے کہا ہاں ہاں رات ایک بچہ پیدا ہوا ہے، حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ایک چاند طلوع ہوا ہے، وہ بچہ بھی بڑا سونا ہے، اس کا نام محمد ہے، ماں کا نام آمنہ ہے، باپ کا نام عبداللہ، بچہ بڑا سونا ہے، عام بچہ نہیں، بچہ بڑا سونا ہے۔ جب اہل قریش نے، اہل مکہ نے سنا، اس یہودی تاجر کے پاس گئے، یہودی تاجر کے پاس جا کے کہنے لگے کہ جناب جو آپ کہہ رہے تھے، آپ نے ہم سے پوچھا تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہوا کہ نہیں، ہم نے جا کے تحقیق کی، ہم نے جا کے سوچا، دیکھا، سوال کیا اپنی بیگمات سے، ہمیں پتہ لگا رات کو ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا کہاں پیدا ہوا ہے؟ کہنے لگا، وہ لوگ کہنے لگے فلاں گھر ہے، اس بچے کے دادے کا نام جناب عبد المطلب ہے، اس بچے کا نام محمد ہے، باپ کا نام عبداللہ، ماں کا نام آمنہ ہے۔ وہ کہنے لگے یار نشانیاں تے پکی نے۔ وہ کہنے لگے میں نہیں لے چلو ذرا، میں اس بچے کو دیکھنا ہے۔ وہ سارے قریش مکہ اس یہودی تاجر کو ساتھ لیا، چلتے چلتے جناب عبد المطلب کے گھر آئے، دستک دی، کیا کی گل ہے جی؟ کیا جی یہودی آیا ہے، اس نے
تھوڑا چاند دیکھنا ہے، جڑا چاند طلوع ہوا ہے، جڑا چند چڑھیا ہے نا وہ چند دیکھنا ہے۔ تے کہا جی ٹھیک ہے آ جاؤ۔ جدوں یہودی اندر آیا، اما آمینہ آرام فرما رہی ہیں، کہنے لگے اماں جی ذرا اپنا چند تے بکھاؤ، اپنا چند تے بکھاؤ، اپنا سونا شہزادہ تے بکھاؤ۔ اما آمینہ نے چہرے تو کپڑا ہی کر کے دور کیتا تے پیشانی مبارک تو نور دیاں لاٹاں اٹھیاں تے آسمان تک نور ہی نور، آسمان تک نور ہی نور۔ اور بچہ یہودی کہنے لگا اماں جی انج نہیں دیکھنا میں۔ اماں کہنے لگی کیویں دیکھنا ہے؟ کیا میں اپنی گود سے لینا ہے۔ یہودی تاجر نے حضور علیہ السلام کو اپنی گود سے لیا تے آپ دی پشت مبارک والے ویکھیا نا انہیں تے اوتھے او نشان سی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آقا کریم کی ختم نبوت کا نشان تھا، بال مبارک بنے ہوئے تھے۔ جب یہ دیکھا تو حضور کو اما آمینہ کو دیا، غش کھا کے زمین پہ آیا۔ لوگوں نے اس کو چھینٹے مارے، چھینٹے مار کے اس کو جب ہوش آیا، لوگ پریشان ہیں، کہنے لگے پتہ نہیں اس نے کبھی بچہ دیکھا کہ نہیں دیکھا، اس بچے کو دیکھ کے اس کو غش کیوں آ گیا، یہ بے ہوش کیوں ہو گیا۔ اب ان کو کیا پتا گل وچ کی ہے، گل تے راز دی ہے، اہل مکہ کو پتہ نہیں ہے، لیکن اس یہودی تاجر کو پتہ تھا۔ جب چھینٹے مارے منہ میں پانی ڈالا اس کو ہوش آیا۔ جب ہوش آیا وہ کہنے لگے جناب کدے بچہ نہیں دیکھا کوئی، بچے کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے ہو۔ وہ کہنے لگا او قریش مکہ تمہیں پتہ نہیں مینوں آج گوتا کیوں پیا ہے، مینوں غشی کیوں آئی ہے۔ وہ کہنے لگے جناب دسو گل کی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ایک عرصہ تک بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام بھیجتا رہا، لیکن اے اہل عرب اب تاجدار ختم نبوت کو اللہ تعالیٰ نے تم میں بھیجا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ محبوب تمہیں عطا فرمایا، تمہارے اندر پیدا کیا ہے۔ اور کہنے لگا یہ بچہ عام نہیں ہے، یہ بچہ عام نہیں ہے۔ اپنا کوئی تعریف کرے تو اور گل ہے، وہ یہودی کہہ رہے ہیں اب بچہ عام نہیں ہے، اب بچہ او ہے کہ جنیاں شانہ دے چنڈے رب نے مشرق و مغرب سے گڑ دیتے ہیں، اس کی شان کے پھریرے اور جھنڈے پوری دنیا میں ہوں گے۔ لوگ کہیں گے میں محمد عربی کا دیوانہ، جس نے دیکھا ہے وہ تو دیکھ کے اپنی گردنیں کٹائے گا، لیکن لوگ بھی دیکھیں بھی اس نبی کے غلام اپنی گردنیں کٹائیں گے۔ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ، غازی ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ، میرے نبی کے صحابہ حضور کو گزرے ہوئے 1450 سال ہو گئے، لیکن یہ عشاق وہ ہیں کہتے ہیں کہ حضور آج بھی ویسے ہی ہیں جیسے اپنی ظاہری دنیا میں تھے، ظاہر حیات مبارکہ میں تھے، مگر دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے۔ ہر بندے کو حضور نظر نہیں آتے، ہم تو گناہگار لوگ ہیں جی، ہم تو پاپی ہیں، اس لیے ہمیں حضور نظر نہیں آتے۔ اچھا یہ تو آسمانی کتابوں کے اندر آپ کا ذکر تھا۔ اب میں آپ کو ایک روایت پیش وہ کرتا ہوں، یہ دلائل النبوہ کے اندر بھی ہے، سیرت حلبیہ کے اندر بھی ہے، جو اب میں پیش کر رہا ہوں۔ ساری کائنات کی مائیں اس جگہ پہ قربان جہاں میرے اور آپ کی نبی کی امی جان نے قدم ٹکایا، ساری کائنات اس جگہ پہ قربان جہاں موسنہ کائنات اما آمینہ سلام اللہ تعالی علیہا نے قدم ٹکایا۔ یار میں تو یہ کہتا ہوں ہماری مائیں قربان اس ماں کے نام پر اور اس ماں کے شکم اطہر میں 9 مہینے میرے نبی جلوہ گر رہے ہیں۔ یہ نبی تو وہ شانوں والے ہیں جس سے ہاتھ لگا دیں اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوتی، جس کے پیٹ میں میرے پاک نبی 9 مہینے رہے، اس کی شان کیا ہوگی؟ میں کہا مولوی صاحب اپنی زبانوں لگام پاؤ، حضور دے والدین دے بارے بک بک کر دیو،
کہندے وہ مسلمان نہیں تھے، مشرک تھے۔ میں نے کہا ظالم، جس نبی کی ماں کے صدقے تجھے اللہ نے عزت دی ہے، تجھے علم دی ہے، اسی نبی کے والدین کے بارے میں تو بھونکتا ہے۔ میں نے کہا میری ماں بھی قربان، اس نبی کی ماں پر سارے جہان کی ماں قربان، اگر وہ ماں نہ ہوتی، نہ تو ہوتا، نہ میں ہوتا۔ اسی ماں کو رب نے شرف دیا ہے کہ 9 مہینے اس کے شکم میں میرے اور آپ کی آقا مولا تشریف فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب میرے نبی کا نور، توجہ، جب میرے نبی کا نور اپنی امی جان کے شکم میں منتقل ہوا، منتقل ہونے کے بعد سے لے کے پیدائش تک، پھر پیدائش کے بعد کے تمام جو مراحل تھے، جو واقعات رونما ہوئے، جو انوار و تجلیات اماں آمنہ نے دیکھی، آپ نے بیان فرمائی ہے باقاعدہ طور پر، اس میں سے حصول برکت کے لیے میں ایک جو وقت ولادت اماں آمنہ نے دیکھا، جو تجلیات، انوار، مشاہدات کیے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں جب میرا چاند دنیا میں تشریف لایا تو حالت سجدہ میں تھا۔ سبحان اللہ۔ جب ہمارے آقا مولا اس کائنات میں تشریف لائے تو حالت سجدہ میں تھے، اور عاجزی اور انکساری کرنے والوں کی طرح اپنی دونوں انگلیاں بلند فرمائی ہوئی تھی۔ اور اگلی بات سنیے، اماں آمنہ فرماتی ہیں جب میرا چاند دنیا میں تشریف لے آیا، ولادت کے بعد آسمان سے ایک سفید بادل اترتا ہے، اس نے میرے چاند کو چھپا لیا۔ کچھ دیر کے لیے میرا شہزادہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، پھر رب تعالیٰ نے میری آنکھوں سے حجابات اٹھا دیے۔ میں نے ایک حسین منظر دیکھا، حضور اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے اور وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ حضور اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، سبز ریشم کا بچھونا بچھا ہوا تھا، اور میرے کریم آقا کی دونوں مٹھیاں مبارک، ان کے اندر سفید موتی کی چابیاں تھیں، اور اس کے اندر یہ چابیاں تھیں۔ ساتھ ساتھ کہنے والا، منادی کرنے والا کہہ رہا تھا، محمد عربی نے نفع کی چابیوں اور ہوا کی چابیوں اور نبوت کی چابیوں کو اپنی مٹھی میں بند کر لیا ہے۔ محمد عربی نے نفع کی چابیوں کو، ہوا کی چابیوں کو، نبوت کی چابیوں کو اپنی مٹھی میں بند کر لیا۔ دوسری روایت کے اندر یہ بھی بات آتی ہے، اماں آمنہ فرماتی ہیں جب میرا چاند چڑھ گیا، جب میرا چاند چڑھ گیا، یار اچھی بولو، یار اچھی بولو، جب حضور کی ولادت باسعادت ہو گئی، اماں آمنہ فرماتی ہیں آسمان سے ایک سفید بادل اترا، اس نے میرے چاند کو چھپا لیا۔ کچھ دیر کے لیے حضور میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، پھر میں نے ایک حسین منظر دیکھا کہ سب ریشم کا کپڑا لپٹا ہوا حضور کی مٹھی میں ہے، اور پکارنے والا کہہ رہا ہے واہ ساری دنیا محمد عربی کی مٹھی میں آ گئی۔ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات پر میرے نبی کا قبضہ ہے۔ اب اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ سفید موتی اور ریشم کا کپڑا پکڑنے سے ساری دنیا قبضے میں کیسے آ گئی، میں کہوں گا جناب یہ ایک علامتی نشانی ہے۔ جیسے ایک آرمی چیف جاتا ہے، دوسرا آتا ہے تو جانے والا آرمی چیف دوسرے کو چھڑی دیتا ہے، کہتا ہے جی ملک کی کمان تیرے ہاتھ میں، سارے اختیارات میں تجھے منتقل کر رہا ہوں۔ میں نے کہا رب نے میرے نبی کی مٹھی میں جو موتی رکھے، جو سفید کپڑا رکھا، فرمایا بظاہر کپڑا ہے، موتی ہے، لیکن سارے کائنات کی چابیاں ہیں۔ میرا محبوب جس کو چاہے، جو چاہے، جتنا چاہے عطا فرما دے۔ ہم نے اپنے نبی کو کیا اتنا مختار کل بنا کے بھیجا ہے، جس کو چاہے جتنا چاہے عطا فرما دے۔ یہ جو ہمارے اندر محبت رسول ہے، عشق رسول ہے، یہ بھی ہمارے آقا مولا کی ہم پہ نظر عنایت ہے۔
یقین جانیں آپ دائیں بائیں جائیں ذرا مساجد میں، جو روحانیت اور نورانیت آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے نا، جا کے دائیں بائیں دیکھیں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ میں کہا کرتا ہوں یا رسول اللہ، آپ کی نگاہ کرم ہمیں اپنی نگاہوں میں رکھا ہوا ہے، اور آپ آنے والے بھی خوش نصیب ہیں۔ خدا کی قسم، جو ہمارے یہاں پر لوگوں میں جذبہ ہے، شعور ہے، محبت رسول ہے، میں نہیں کہتا کہ کسی میں نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، مگر ہمیں فائدہ کیا ہے کہ ہم قبلہ بابا جی کے ہمسائیگی میں رہتے ہیں، اس لیے بھی ہم پہ خاص نظر کرم ہے سرکار کی۔ ہاں جی، ہمسائیگی ہمیں ضائع نہیں جاتی۔ ہاں جی، کل قیامت کے دن اس کا جناب قیمت پڑے گی کہ تسی کتھے رہندے سو۔ ہمارے اگر اعمال کمزور ہوئے، ہم کہیں گے بابا خادم دے محلے چ رہندے سا، یقین جانیں بات بن جائے گی، کیونکہ وہ ایک مرد مجاہد ہے، میرے نبی کا عاشق ہے، سچا عاشق ہے، جس نے اپنا سب کچھ حضور کے لیے لٹا دیا۔ یار بتاؤ، اس سے بڑا عاشق اور کون ہوگا؟ جی، ساری زندگی بس یہی کہتے رہے، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہیں جی، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اچھا جی، یہ تو تھی بات حضور کی ولادت باسعادت کی، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ جو ہم آقا علیہ السلام کی آمد کا جشن مناتے ہیں اور آپ کے اعلان نبوت سے متعلق معجزات سن کر خوش ہوتے ہیں، یہ بھی معمولی بات نہیں ہے۔ حضور کی ولادت باسعادت اور اعلان نبوت پر خوش ہونا، یہ خود ہمارے آقا مولا کی بھی سنت ہے اور صحابہ کی بھی سنت ہے۔ اب میں نے یہ روایت پہلی بار پڑھی ہے، بعض اوقات نظر سے کوئی چیز نہیں گزرتی، کوئی نئی نہیں ہے پرانی، المستدرک کی روایت ہے، روایت بڑی خوبصورت ہے۔ میں نے پڑھی تو میں نے کہا جی میں جناب حضور کا لنگر اپنے نمازیوں کو ضرور پیش کروں گا۔ یہ لنگر ہے سرکار کی طرف سے جو میں پیش کر رہا ہوں، سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں منبر نبوی پر جلوہ گر تھے اور حج کا موقع تھا، خطبہ دے رہے تھے۔ آپ کے سامنے مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے پوچھا ایھا الناس افیکم سواد بن قارب، کہ اے لوگوں تمہارے اندر سواد بن قارب موجود ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہمارے اندر نہیں ہے۔ کوئی جواب نہیں آیا کہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ پورا سال گزر گیا، آئندہ سال پھر انہی دنوں میں حج کے موقع پہ جناب فاروق اعظم منبر رسول پہ بیٹھے ہیں اور فرمایا ایھا الناس افیکم سواد بن قارب، کیا تمہارے اندر کوئی سواد بن قارب موجود ہے؟ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے عمر، آپ کو کوئی خاص کام ہے سواد بن قارب سے جو آپ اتنا شدت کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں؟ فرمایا یار آ گل نہیں، اصل میں اس کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ اس کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ تو اب یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آ گئے۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ اے سواد، ذرا اپنا اسلام لانے کا واقعہ تو بیان کرو۔ اب ذرا توجہ کیجیے گا۔ حضرت سواد بن قارب کہتے ہیں جی میں ہندوستان کی سرزمین پہ تھا، وہاں میری ایک جن سے دوستی ہو گئی۔ جن میرے پاس آتا تھا جاتا تھا، اس سے اٹھنا بیٹھنا میرا ہو گیا۔ ایک دن میں سو رہا تھا، وہ جن میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے سواد، اگر تم ہوش اور عقل میں ہو تو بات کو سمجھو، قبیلہ لؤی بن غالب میں اللہ کے رسول تشریف لے آئے ہیں۔ یہ میں المستدرک کی روایت پیش کر رہا ہوں، کوئی کہانی نہیں سنا رہا، ہاں کسی محدث مفسر کا قول نہیں سنا رہا، حدیث پاک پیش کر رہا ہوں۔ تو سواد بن قارب کہتے میں سویا ہوا تھا، وہ جن مجھے بتا رہا ہے کہ قبیلہ لؤی بن غالب میں اللہ کے آخری نبی تشریف لے آئے ہیں۔ وہ جن مجھے بیدار کر رہا ہے، مجھے اٹھا رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے اٹھ سواد اٹھ، اللہ کے نبی تشریف لے آئے ہیں، ان کی بارگاہ میں جا، تو ہدایت پا جائے گا۔ پھر
وہ 3 دن 3 راتیں مجھے مسلسل آ کے پیغام دیتا رہا، میرے دل میں اسلام کا شوق پیدا کرتا رہا، مجھے حضور کی محبت کے نعتیہ اشعار قصیدہ سناتا رہا۔ آپ کہتے ہیں آخر کا رب نے میرے سینے کو کھول دیا اور میرے سینے میں اسلام کا شوق پیدا ہو گیا، اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں میں فوراً اٹھا اور میں تیاری کر کے مدینہ پاک کی طرف چلا، اور جب میں مدینہ پاک مسجد نبوی شریف میں پہنچا، آگے کیا دیکھا کہ مدینے کا چاند جلوہ گر ہے، کائنات کا دولہا جلوہ گر ہے، محبوب خدا آرام فرما ہے، آپ کے دائیں بائیں آپ کے صحاب بیٹھے ہوئے ہیں، حضور ایسے چمک رہے ہیں جیسے چودھویں کا چاند ہوتا ہے، دائیں بائیں ستاروں کی مانند صحابہ بیٹھے ہیں۔ تو جب آقا علیہ السلام نے حضرت سواد بن قارب کو دیکھا تو فرمایا مرحبا بک یا سواد بن قارب قد علمنا ما جاء بک، اے سواد بن قارب اسی تینوں خوش آمدید کہنے ہیں، تیا میں جاننا کہ تیری اتحاد کی وجہ کی بڑی، یہ حضور فرما رہے ہیں، فرمایا میں تیرے خوش آمدید بھی کہنا تے میں نے پتا ہے تو کیوں آیا ہے۔ وہ اس جن کی طرف حضور اشارہ فرما رہے ہیں کہ تجھے بھیجنے والا کون ہے، تو کیسے آیا ہے، تیرا یہاں آنے کا ذہن کیا بنا۔ اچھا سواد بن قارب کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے آپ کی شان میں قصیدہ لکھا ہے، نعتیہ اشعار لکھے ہیں، اگر آپ کا حکم ہو تو میں آپ کو سناؤں۔ یہ وہ سواد بن قارب حضور سے عرض کر رہے ہیں۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، آج اگر کوئی نعت خواں کسی بہت بڑی گدی کا پیر بیٹھا ہو وہاں پر نعت پڑھے اور وہ پیر صاحب اس کو داد دیں نوٹ کی صورت میں، کبھی سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صورت میں، نعت خواں کہتا یار اتنی بڑی گدی کا پیر، چاہے ہو پیڑ، چاہے اندر سے پیڑ ہی کیوں نہ ہو، مگر وہ دنیا کی نظر میں جی وہ کہتا ہے جی اتنی بڑی گدی کا پیر مجھے نوٹ بھی دے رہا ہے، ساتھ میں ووٹ بھی دے رہا ہے، پیسے بھی دے رہا ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ بھی کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا کیا بات ہے، لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے فلاں نعت خواں کو فلاں پیر صاحب نے کتنی داد دی۔ میں کہا ایک گدی کا پیر کسی نعت خواں کو جناب تحسین پیش کرے، تعریف کرے، نعت خواں خوش ہوتا ہے۔ میں نے کہا میرے نبی کا صحابی نعت پڑھنے والا ہو، نعت سننے والا آمنہ کا لال ہو، وہ وہاں پر نورانیت کیسی ہوگی، کیفیت کیسی ہوگی، تجلیات کیسی ہوں گی۔ اب ذرا وہ اشعار آپ کو سنا دوں جو حضرت سواد بن قارب نے 1450 سال پہلے حضور کے سامنے پیش کیے، ان کر کے کہو سبحان اللہ، پھر ذرا ایک بار کہیں ایک بار پھر کہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی آپ کو۔ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قصیدہ پیش کیا ان میں سے یہ میں 2-3 اشعار پیش کر رہا ہوں۔ پہلا شعر وہ کہتے ہیں جی فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرَهُ وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب کا امین بنایا ہے۔ یہ صحابی کہہ رہے ہیں اللہ نے آپ کو ہر عیب کا امین بنایا، یعنی اللہ نے آپ کو ہر علم غیب عطا فرمایا ہے۔ دوسرا شعر وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ شَفَاعَةٌ إِلَى اللَّهِ يَبْنَ الْأَكْرَمِينَ الْأَطْوَائِبِ، آپ فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت تمام نبیوں سے زیادہ مقبول ہوگی، تمام نبیوں سے زیادہ آپ کی شفاعت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ اور اے معزز پاکیزہ بزرگوں کے بیٹے، اے معزز پاکیزہ باپوں کے بیٹے، یہ سواد بن قارب حضور کے سامنے عرض کر رہے ہیں۔ اور تیسرا شعر آپ عرض کرتے ہیں فَمُرْنَا بِمَا يَأْتِيكَ يَا خَيْرَ مَن مَشَا وَإِن كَانَ فِي مَا جَاءَ شَيْءُ الدَّوَائِبِ، آپ کہتے ہیں اے مخلوق میں سے بہترین آپ کو جو بھی وحی آتی ہے آپ اس کے مطابق ہمیں حکم دیں، اللہ نے چاہا تو ہم اس پہ عمل کریں گے۔ چوتھا شعر سنیے، یہ انہوں نے تو اپنے لیے کہا ہے لیکن ہم سب کی ضرورت ہے، ہم سب کی ضرورت۔ فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں
وَكُلِّ شَفِيعًا يَوْمًا لَا ذُو شَفَاعَةٍ سِوَاكَ بِمُغْنٍ عَنْ سَوَادِ بْنِ قَارِبٍ۔ یا رسول اللہ قیامت کے دن مجھے بھول نہ جانا، میری شفاعت فرمانا۔ یا رسول اللہ قیامت کے دن مجھے بھول نہ جانا، میری شفاعت فرمانا، جس دن آپ کے علاوہ سواد بن قارب کو نفع پہنچانے والا اور کوئی نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اگر کوئی نفع بخش ذات ہے تو محمد عربی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کہتے ہیں کہ جب میں نے قصیدہ پڑھ لیا، حضور کی بارگاہ میں سارے اشعار پڑھ لیے، تو فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی بدت نواجذہ۔ آقا علیہ السلام نے میرا قصیدہ سنا، یہ اشعار سنے، حضور یہ سن کر اتنا مسکرائے حتیٰ کہ آپ کی داڑھ مبارک نظر آنے لگی۔ حضور نے فرمایا افلحت یا سواد، سواد تم کامیاب ہو گئے ہو، سواد تم کامیاب ہو گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو جناب فاروق اعظم نے فرمایا کہ اے سواد، اب تمہاری اس جن سے دوستی ہے کہ ختم ہو گئی ہے، اس جن سے جس نے تمہیں جگایا تھا اسلام کے لیے دوستی ہے کہ ختم ہو گئی ہے؟ وہ فرمانے لگے جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا نا دوستی ختم، اور اللہ نے مجھے اس کا متبادل دے دیا ہے۔ پہلے میں جن سے باتیں کرتا تھا، اب اللہ کے قرآن سے باتیں کرتا ہوں، اب ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرتا ہوں۔ اللہ کا کلام پڑھ کے اچھا ہو گیا، مجھے اللہ نے اچھا بدل عطا فرما دیا۔ فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، سینے سے لگایا، فرمایا سواد یہ واقعہ آپ کی زبانی سن کے چس آ گئی ہے۔ فرمایا جو واقعہ یہ آپ سناتے ہیں نا، اور آپ سے سننے کا مزہ آتا ہے، کسی اور سے سننے کا مزہ نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور کے علم غیب پر بھی یہ دلیل ہے، دلالت کرتی ہے حدیث مبارکہ جو میں نے پیش کی۔ آخری حدیث پاک پیش کر کے میں بات اپنی ختم کرنے لگا۔ جب ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے، اس کے بارے میں کسی کو پتہ تو نہیں ہوتا یہ کون ہے، یہ بڑا ہو کے کیا بنے گا، کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ پھر وہ بچہ ایسا ایسا بڑا ہوتا ہے، جی اس کا ایک نام بن جاتا ہے۔ میں یہاں مثال دوں گا پاکیزہ لوگوں کی، پاک لوگوں کی، گندے لوٹوں کی یہاں میں مثال نہیں دوں گا جو کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میں مثال دوں گا محسن پاکستان، ناز اسلام، ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے قیامت تک ہیرو ہیں۔ ان کے لیے جتنی دعائیں کرنی کیا کرو یار، خدا کی قسم یہ وہ جنا ہے جس نے ہمیں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے قابل بنایا ہے۔ یہ گنڈے اور ڈاکو یہ کیا کریں گے، یہ تو صرف لوٹنے والے ہیں نا۔ اس نے بتایا ہے کہ لوٹنے والے اور ہوتے ہیں، پاکستان کو بچانے والے اور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی قبر پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دوسری مثال دوں گا امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پہ بھی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے، جو نوجوان نسل کو بیدار کیا حضور کے عشق میں، حضور کی محبت میں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر نام بنتا ہے، پھر اس کی خبریں آتی ہیں ٹی وی کے اندر، اخباروں کے اندر، ایک نام بن گیا نا۔ علامہ اقبال کا نام لیتا ہوں، ہمارے مصور پاکستان کا تصور پیش کرنے والے، جی اچھا بڑا نام ہے، جی ان بزرگوں کا بڑا نام ہے۔ لیکن جب ان کی مائیں امید سے ہوئیں تو ان پہ کیا گزری، جب ان کی ولادت کا وقت قریب آیا پھر ان پہ کیا گزری۔ لیکن جب یہ پیدا ہوئے تو ہر بندے کے اوپر غلاظت کا خول چڑھا ہوتا ہے، کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ پھر دائی اس بچے کو غسل دیتی ہے، غلاظت کا خول اتارتی ہے، غسل دیتی ہے، پاؤڈر لگاتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، پھر جا کے کہیں بچہ چومنے کے قابل ہوتا ہے۔ اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد اگر میں آپ میں سے کسی کو کہوں جناب اپنا میلاد بیان کریں، آپ اپنا میلاد بیان نہیں کریں گے، شرم محسوس کریں گے۔ آپ کہیں گے قاری صاحب تجھے سانو جو کہہ رہے ہو اپنا میلاد بیان کرو، میں بھی نہیں بیان کروں گا، شرم ساری کی بات ہے۔ لیکن ہم اپنے نبی کا میلاد بیان کیوں کرتے ہیں؟ اتنا ٹیل لا کے بولنا ہے بھائی، میں اپنا میلاد بیان نہیں کر سکتا، آپ اپنا میلاد بیان نہیں کر سکتے، کوئی وزیر اعظم اپنا میلاد بیان نہیں کر سکتا، لیکن ہم اپنے نبی کا میلاد بیان کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو ہر عیب
اور ہر نقص سے پاک پیدا فرمایا، ہر عیب اور ہر نقص سے پاک پیدا فرمایا۔ اگر آپ کہیں تو 2 منٹ آپ کے لے لوں، ٹائم ہو چکا ہے، صرف 2 سے 2.5 منٹ، پریشان نہ ہونا، 2 سے 2.5 منٹ کے اندر بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ کہیں گے قادری صاحب کتھوں گل لے کے آ گئے ہو؟ میں نے کہا اٹھا دیوان حسان بن ثابت، میرے پاک نبی کے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے لیے میرے پاک نبی نے منبر بچھوایا اور فرمایا اے حسان اس منبر پہ چڑھ کے میری نعت سنا، اے حسان اس منبر پہ چڑھ کے میری نعت سنا۔ حضرت حسان بن ثابت حضور کے سامنے منبر پہ چڑھ جاتے ہیں اور حضور کی نعت سناتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ آج تک میری آنکھ نے تواڈے ورگا سونا ویکھیا نہیں، یا رسول اللہ اج تک میری آنکھ نے تواڈے ورگا سونا ویکھیا نہیں، ویکھے کہ کسی ماں نے ایڈا حسین پیدا کیتا ہی نہیں۔ اگے کہنے لگے خلقتا مبرئا من کل عیب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ صحابی کہتے ہیں پاک پیدا فرمایا، لیکن 14ویں صدی کا ملمانہ کہتا ہے نہیں نہیں علم غیب بھی نہیں تھا، یہ بھی نہیں تھا۔ میں کہا میں تیری مننا اپنے نبی نے یاد ہی مننا۔ خلقتا مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقتا کما تشاء۔ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے تھانوں ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا، جیویں تسی چاہیا رب نے ویسے ہی پیدا فرمایا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔